ویو 360 میں پاکستانی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک سیاسی بے یقینی کہاں تک جائے گی؟ گزشتہ تقریباً 2 سال سے بڑھنے والی مہنگائی کا اثر اب عام امریکیوں کی زندگیوں پر بھی نظر آنے لگا ہے۔ ہمیں اپنا لائف سٹائل بہت زیادہ منیمل کرنا پڑا جسٹ بیکاز کہ یہ کووڈ کے بعد جو پرائسز اوپر گئی ہیں۔ پھر میری بیٹی جو ہے وہ نرسری گوئنگ ہو چکی ہے، لیکن میں اس کو کروا نہیں سکتی کیونکہ اٹس لائک سو ایکسپینسو ہیئر۔ اور کئی ایوارڈز جیتنے والی ایسی فلمیں جنہوں نے سماعت سے محروم افراد کی دنیا میں جھانکنے کی کوشش کی، دیکھیے گا آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے بلایا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس آج ختم ہو گیا اور اس میں یہ تحریک پیش کر دی گئی شہباز شریف کی جانب سے، اپوزیشن لیڈر کی جانب سے، قاسم سوری کی جانب سے، جنہوں نے آج صدارت کی پارلیمانی اجلاس کی اسپیکر کے طور پہ۔ انہوں نے اس کو 31 مارچ تک پوسٹ پون کر دیا ہے۔ علی فرقان اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں، ان سے آج کے اجلاس کے حوالے سے اور پارلیمانی سیشن کے حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ علی، کیا ماحول تھا اوورآل ایوان میں آج، اور حکومت اور اپوزیشن کی جوڑ توڑ کے لیے ملاقاتیں بھی جاری ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف آج اسمبلی میں قرارداد جو ہے وہ ٹیبل ہو گئی؟ بالکل بھرپور سیاسی گہما گہمی کے ماحول میں آج جو ہے یہ قرارداد تحریک عدم اعتماد جو تھی وہ ایوان میں پیش ہوئی۔ اس کے اوپر ووٹنگ کی گئی اور 161 اراکین قومی اسمبلی نے اس کے حق میں ووٹ دیا، جس کے بعد اسپیکر نے اس کو منظور کیا اور اس کو اب بحث کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ اس کے اگلے سیشن میں ہوگا، اور اسپیکر نے اگلا اجلاس جو ہے وہ جمعرات کو دوبارہ جو ہے وہ بلایا ہے۔ اس اجلاس کے قرارداد کے فوراً ہی بعد اسپیکر نے اس کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا تھا، اور اب جب جمعرات کو دوبارہ اجلاس ہوگا تو اس کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر بحث کا آغاز ہوگا اس قرارداد کے اوپر، اور کم سے کم 3 دن جو ہے وہ بحث جاری رہنے کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ کی طرف جایا جائے گا۔ لیکن جو بے یقینی کی صورتحال ہے وہ اب بھی قائم ہے، کیونکہ 161 اراکین نے ووٹ اس کے حق میں دیا ہے۔ آج اگرچہ حکومتی اراکین کی تعداد ایوان میں کم دکھائی دی، لیکن حکومت کو جو عددی اکثریت ثابت کرنی ہے 172 ارکان کی، اس میں اب بھی جو ہے وہ 11 ووٹوں کی کمی تھی۔ اگرچہ بہت ساری جو اتحادی جماعتیں ہیں، 3 بڑی جماعتیں ہیں، انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا ہے۔ آج بھی اتحادی جماعتوں کا آپس میں جو ہے وہ مشاورت بھی جاری رہی، اور ان کی حکومت اور حزب اختلاف کے ساتھ بھی جو ہے وہ ملاقاتیں رہی۔ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ گزشتہ شب آصف علی زرداری سے ملے تھے، اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی قیادت سے ملے تھے، اور آج وزیر اعظم عمران خان سے جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن حتمی طور پہ یہ اتحادی جماعتیں جو ہے وہ واضح اعلان نہیں کر سکی ہیں۔ جو ناراض اراکین تھے تحریک انصاف کے، وہ بھی آج کے اجلاس میں ہمیں دکھائی نہیں دیے ہیں، تو یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے وہ ایوان کے اندر اب بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ حزب اختلاف نے اپنا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کی جو ہے وہ اس سے پہلے بلایا، اور اسپیکر کے اوپر یہ دباؤ دیا کہ وہ آج کے دن اس تحریک کو ضرور جو ہے وہ ایوان میں پیش کریں، اور وہ جو ہے وہ تحریک پیش کر لی گئی ہے، لیکن اسپیکر نے 4 دن کا وقت جو ہے وہ مزید اب جو ہے وہ مل گیا ہے، چونکہ آئندہ اجلاس اب جمعرات کو ہوگا، جس پہ اب اس بحث آگے جو ہے وہ بحث کا آغاز ہوگا۔ بہت بہت شکریہ علی فرقان اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ سابق چیئرمین سینٹ اور ماہر قانون وسیم سجاد ہمیں اس وقت اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے پاکستان کے سیاسی بحران پر مزید بات کرتے ہیں۔ وسیم صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کل جو جلسہ کیا، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ اگر حکومت کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کرنا ہو تو حکومتی جماعت کے اراکین کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں۔ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ پاکستان کی تاریخ تو یہ ہے کہ کوئی ممبران نے استعفیٰ نہیں دیا۔ بہت ہی کم ایسے نظیر ملے گی کہ ممبران اگر ناخوش ہیں حکومت سے تو استعفیٰ دے دیں، شاید 1-2 ایسے ہوں گے، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اکثریت اس طرح بنتی ہے کہ ان کے ساتھ کچھ الائڈ پارٹیز ہیں، اور جو بنیادی طور پہ اس وقت ان کے ساتھ الائز ہیں، ایک پی ایم ایل کیو ان کے ساتھ ہے، ایم پی ایم ان کے ساتھ ہے، اور بلوچستان عوامی پارٹی ان کے ساتھ ہے، اور دیگر بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیز ان کے ساتھ ہیں۔ تو ان سب کو ملا کے ان کی اکثریت بنتی ہے۔ اگر یہ اتحادی پارٹیز حکومت کو چھوڑ دیں تو پھر اپوزیشن کے پاس 172 کی تعداد بن جاتی ہے،
کیونکہ ضروری ہوتی ہے ایوان میں نو کانفیڈنس ووٹ کو پاس کرنے کے لیے. تو اب اس وقت یہ صحیح فرمایا آپ نے کہ بڑی سخت بے یقینی کی صورتحال ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ جو اتحادی پارٹیز ہیں وہ حکومت کے ساتھ چلیں گی یا اپوزیشن کے ساتھ آئیں گی. ابھی ان کی آپس میں مشاورت ہو رہی ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. ابھی خبر آئی تھی کہ چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعظم کو ملنے چلے گئے ہیں. تو لگتا ہے کہ یہ بات چیت چلتی رہی تھی، اور میرا اندازہ ہے کہ آخری وقت تک جب تک ووٹنگ کا دن نہیں آتا یہ بے یقینی رہے گی، برقرار رہے گی جب تک آخری. وسیم صاحب، چیئرمین سینٹ کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد ہوا تو اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ قانونی اور تکنیکی نقطے موجود تھے. اس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے کوئی ایسے نقطے ہیں حکومت کے پاس؟ جی، انہوں نے جو ایک انڈیا دیا تھا وہ یہ تھا کہ جو حکومت کے نمائندے ہیں، یعنی جو پی ٹی آئی ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے ہیں، ان کا ووٹ شاید اسپیکر کاؤنٹ نہ کریں. یعنی اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں اور ان کو ملا کے 172 کی تعداد بنتی ہے تو شاید اسپیکر ان کی گنتی نہ کرے. اور اگر وہ نہیں کرتے تو پھر معاملہ شاید عدالت میں جائے، کیونکہ یہ اسپیکر کے اختیارات کی بات ہوگی. اور اگر عدالت میں گیا تو یہاں یہ بھی سوال اٹھے گا کہ کس حد تک عدالت اسپیکر کے معاملات میں یا اسمبلی کے اندرونی جو ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، پروسیجر ہوتا ہے، اس پہ کس حد تک عدالت انٹرفیئر کر سکتی ہے. لیکن اگر اپوزیشن کے ساتھ اتحادی مل جاتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور شاید پھر یہ اسپیکر یہ اختیار استعمال نہ کر سکے. اور دوسری یہ ضروری بات ہے، جی پلیز، میں ذرا وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ دوسری بات یہ ہے جی کہ چیئرمین سینٹ کا جو عدم اعتماد تھا وہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوتا ہے، تو پتہ نہیں چلتا کس نے کہاں ووٹ دیا ہے. یہ جو عدم اعتماد ہوگا وزیر اعظم کے خلاف یہ اوپن بیلٹ ہوگا. یعنی ہوگا یہ کہ ایک جب تحریک پہ ووٹنگ شروع ہوگی تو ممبران ایک لابی سے گزریں گے جو اس کے حق میں ہیں، اور ان کا نام ٹک آف ہوگا، وہاں گنتی ہوگی، اور پھر گنتی کے بعد سب جب واپس آ جائیں گے تو اسپیکر فیصلہ کریں گے. تو یہاں خفیہ بات کوئی نہیں ہوگی، سامنے سب بات ہوگی. وسیم صاحب، ایک چیز آپ نے عدالت کا جو حوالہ دیا کہ اگر عدالت میں کیس چلا جاتا ہے، جو ہمیں ابھی تک دیکھا ہم نے صدارتی ریفرنس عدالت میں ہے، کوئی واضح فیصلہ اس پہ لاسٹ ویک ہم نے دیکھا نہیں آیا. آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے اگر یہ چیز واپس بھجوائی جاتی ہے اور یہ بیک اینڈ فورتھ اسی طرح سے چلتا ہے تو وہ بے یقینی میں بڑھائے گا؟ عدالت کا رول کیا رہے گا اس پورے پروسیس میں؟ جی میرے خیال میں جی اگر عدالت نے فیصلہ نہ کیا ووٹنگ سے پہلے تو بے یقینی رہے گی، خصوصاً جو ممبران پی ٹی آئی کے ہیں، یعنی حکومت کے ٹکٹ پہ جن کا انتخاب ہوا ہے، اور اگر وہ ان کے خلاف ووٹ دینا چاہتے ہیں یا ووٹ دیتے ہیں تو ان کے بارے میں ایک بے یقینی رہے گی. لیکن عدالت کے سامنے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر اتحادی جو ہیں وہ کسی اور طرف ووٹ دیتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ اگر وہ میں دے سکتے ہیں، ان کی کوئی ایسی قدر نہیں ہوگی. وسیم صاحب، ایک چیز لاسٹ پہ، پرائم منسٹر نے کل یہ بھی کہا کہ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ ان کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہونے کی اجازت مانگ رہی ہیں، وہ ان کو یہ اجازت نہیں دے رہے. اور یہ کون سی طاقتیں ہیں شاید یہ تو ہمیں وہی بتا سکتے ہیں، لیکن کیا اس ساری کہانی میں آپ کو کہیں بیرونی طاقتوں کا ہاتھ نظر آتا ہے؟ جی یہ میرے لیے کہنا بہت مشکل ہے کہ بیرونی طاقتیں کون سی ہیں، کیسے نظر انداز ہو رہی ہیں. یہ تو میرے خیال میں اگر ساری بات وہ کھول کے بتائیں کہ کون سی طاقتوں نے کیا حربے استعمال کی ہیں، کس طرح کر رہے ہیں، لیکن میرے پاس کوئی ایسا معلومات نہیں ہے جس کی بنیاد پہ میں کہہ سکوں کہ واقعی طاقتیں ہیں نہیں ہیں، کیا کر رہی ہیں، کس حد تک وہ انٹرفیئر کر رہی ہیں پاکستان کی پالیٹکس پہ. وسیم صاحب، ایک چیز بالکل لاسٹ پہ، حکومت تحریک پر رائے شماری کو کتنا مؤخر کر سکتی ہے؟ جی جو آئین کی شک ہے اس کے مطابق تو جب یہ تحریک پیش ہو جاتی ہے تو اسپیکر کو 3 دن پہلے اور 7 دن کے بعد، یعنی 3 دن اور 7 دن کے درمیان اس کو ختم کرنا ہوتا ہے، اس کو فائنلائز کرنا ہوتا ہے. لہذا آئین کی روح سے تو اسپیکر کو 7ویں دن ووٹنگ کروانی چاہیے. تو اس میں تو کوئی بے یقینی نہیں ہے. لیکن اگین
ہماری جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایک شک ہے کہ جو انٹرنل کارروائی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی وہ عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی، لیکن کچھ خصوصی ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ عدالت انٹرفیئر بھی کرتی ہے. تو جی وسیم صاحب دیکھتے ہیں عدالت اس میں انٹرفیئر کرتی ہے. جی بہت 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 شکریہ آپ نے جس طرح سے وقت دیا. ہم اس کو مزید آگے ڈسکشن کو بڑھانا چاہتے تھے، وقت کی کمی یہاں پہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا. بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ وہ صدر پوٹن کو اقتدار سے ہٹانا بائیڈن انتظامیہ کی حکمت عملی میں نہیں سمجھتے. امریکی وزیر خارجہ نے یہ بیان صدر بائیڈن کی وارسا میں اس تقریر کے ایک روز کے بعد دیا جس میں انہوں نے صدر پوٹن کے بارے میں کہا تھا کہ وہ اقتدار میں نہیں رہ سکتے. ارم عباسی اس وقت کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ارم، بائیڈن انتظامیہ کے کئی عہدیداروں کی طرف سے امریکی صدر کے بیان کی وضاحت دی جا رہی ہے. اب تو صدر بائیڈن کی طرف سے بھی رد عمل آ گیا ہے. کیا کہا جا رہا ہے ان وضاحتوں میں اب تک؟ جب کل واشنگٹن ڈی سی یہاں پر ایک چرچ سے صدر بائیڈن نکل رہے تھے تو صحافیوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ روس میں اقتدار کی تبدیلی آئے، تو ان کا واضح جواب تھا کہ نہیں، وہ ایسا نہیں چاہتے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وارسا میں ایک تقریر کے دوران صدر جو بائیڈن نے یہ کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روس کے اندر پوٹن جو ہے، ولادیمیر پوٹن جو ہیں، وہ اب نہیں رہ سکتے. لیکن فوراً ہی ان کے بیان کے بعد پھر وائٹ ہاؤس کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس بات کی وضاحت کی کہ صدر یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ولادیمیر پوٹن یوکرین ہو یا خطے میں کوئی بھی ملک ہو، وہاں پہ جارحیت کا استعمال نہیں کر سکتے، اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے، جنگ کا استعمال نہیں کر سکتے. اگر ہم یوکرین کی بات کریں تو یوکرین کے صدر نے اب یہ کہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ولادیمیر پوٹن جو ہے، اگر یہ جنگ ختم ہونی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جنگ ختم ہو تو ولادیمیر پوٹن کو ان سے آ کر ملنا ہوگا. اور وہ کچھ شرائط انہوں نے کہا ہے کہ وہ ماننے کو تیار بھی ہیں، لیکن اس پر بات ولادیمیر پوٹن ان سے خود آ کر کریں گے. ساتھ ہی ساتھ ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بات کی اور جنگ کے خاتمے کے بارے میں بات کی. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انسانی جان کا جو اس جنگ میں نقصان ہو رہا ہے اس سے بچانے کے لیے ضروری ہے. انہوں نے یہ اپنے کنسرن جو ہیں ولادیمیر پوٹن کو بھی بتائے اور ان سے یہ درخواست کی کہ وہ انسانی جانوں کا نقصان نہ ہو، اس لیے اس جنگ کو ختم کریں. بہت شکریہ ارم عباسی اس حوالے سے میں اپڈیٹ کرنے کا. اوورال جس طرح کی سچویشن رشیا یوکرین جنگ کے حوالے سے تھی، آپ نے اس پہ ہمیں جو ریئیکشن آ رہا ہے صدر بائیڈن کے اسٹیٹمنٹ پہ اس سے آگاہ کیا. امریکی ادارہ شماریات کے مطابق 2020 کے وسط سے شروع ہونے والی مہنگائی کی لہر ابھی تک جاری ہے. گزشتہ ماہ امریکہ میں افراط زر کی شرح 7.9% رہی، جبکہ گزشتہ سال فروری میں یہ شرح 2% سے بھی کم تھی. مہنگائی یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کی تنخواہوں میں اضافے سے کہیں آگے نکل چکی ہے. ایسے میں عام شہری کیسے گزارا کر رہے ہیں، جانتے ہیں نیو جرسی سے ندا سمیر کی اس رپورٹ میں. یہ میں ہوں، یہ میری گروسری ہے اور اس میں پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ دن بدن مہنگی ہوتی جا رہی ہے. مہنگائی سے آپ پریشان ہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کی شہری بھی آج کل مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں. امریکہ میں مہنگائی 40 سال کی بلند ترین سطح کو چھو رہی ہے. یہ دودھ کا گیلن آج میں نے $4.21 میں خریدا ہے. گزشتہ سال اس کی قیمت $3.29 تھی. درجن انڈے 2020 میں $1.5 سے کم تھے، اب تقریباً $2 کے ہو چکے ہیں. کافی کے یہ 2 جارز $15 کے تھے، اب 17 کے ہو چکے ہیں. گزشتہ سال یہ تیل $21 کا تھا اور آج میں نے تقریباً $25 کا خریدا ہے. بیبی ڈائپرز کی قیمت میں $6.5 کا فرق ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. اپریل 2021 میں جو پیٹرول فی گیلن $2 سے بھی کم میں مل رہا تھا، اب اس کی قیمت $4 سے بھی تجاوز کر چکی ہے. حلال گوشت ویسے ہی عام گوشت کے مقابلے میں مہنگا ملتا ہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کی قیمتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں. کافی کسٹمرز ہیں ہمارے جنہوں نے بجٹ کی وجہ سے، یہ پرائس ہائی ہونے کی وجہ سے جو چکن کھا رہے ہیں گوٹ نہیں کھا رہے، یہاں تک کہ بیف بھی کھانا بند کیا. سپلائز کا پرابلم ہے، وی ڈونٹ ہیو ورکرز، تو ہمیں دیٹس دا ریزن کہ وہ وجہ سے وہ پرائز ہائی کر رہے ہیں اور سم ٹائم کی ان کو بھی پیچھے سے نہیں ملتا ہوگا. معیشت کے کسی بھی ماہر سے پوچھیں، وہ آپ کو یہی بتائے گا جو مقیم نے کہا. ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے، مارکیٹ میں کام کرنے والوں کی کمی ہے اور پینڈیمک کی وجہ سے سپلائی چین ابھی تک متاثر ہے. پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، قدرتی گیس کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، جس کا اثر ظاہر سی بات ہے بجلی کی قیمتوں پر بھی نظر آ رہا ہے. ایسے میں مہنگائی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ اس بڑھتی مہنگائی میں عام لوگ کیسے گزارا کر رہے ہیں.
ہمیں اپنا لائف اسٹائل بہت زیادہ منیمل کرنا پڑا جسٹ بیکاز کہ یہ کووڈ کے بعد جو پرائسز اوپر گئی ہیں. پھر میری بیٹی جو ہے وہ نرسری گوئنگ ہو چکی ہے, لیکن میں اس کو کروا نہیں سکتی کیونکہ اٹس لائک سو ایکسپینسو ہیئر. محکمہ برائے مردم شماری کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں خاندانوں کی اوسط سالانہ آمدن $67,500 ہے, مگر یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ اس میں 1/4 سے زائد فیڈرل اور اسٹیٹ ٹیکسز کی مد میں کٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہاؤسنگ ٹیکسز اور سیل ٹیکسز کی مد میں بالواسطہ ٹیکسیشن بھی موجود ہے. ایسے میں جب روزمرہ اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, طلب بڑھنے سے گھروں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں, مکانوں کے کرائے بڑھ چکے ہیں, نئی گاڑیوں تو کیا سیکنڈ ہینڈ بھی مہنگی ہو چکی ہیں, شہریوں کی قوت خرید متاثر ہو رہی ہے. امریکی محکمہ برائے مردم شماری کے مطابق سال 2020 میں ہی کووڈ کے لاک ڈاؤن کے سبب غربت کی شرح 10.5% سے بڑھ کر 11.4% پر پہنچ گئی تھی. ماہرین کے مطابق اگر امریکی حکومت $4 ارب کے امدادی چیکس نہ دیتی تو غربت کی شرح 14% سے بھی اوپر جا چکی ہوتی. ملک میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والوں کی تنخواہیں ضرور بڑھی ہیں, مگر مہنگائی تنخواہوں میں اس اضافے کو کھا رہی ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ کی وجہ سے روس پر جو پابندیاں لاگو ہو رہی ہیں اس کا بوجھ امریکیوں پر بھی پڑے گا, یعنی امریکہ کے شہری ایک بار پھر مہنگائی کے لیے تیار ہو جائیں. ندا سمیر, وائس آف امریکہ, نیو جرسی. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا, تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنے کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر. 94th اکیڈمی ایوارڈز میں فلم کوڈا نے بہترین فلم کے لیے آسکر اپنے نام کیا. اس فلم میں سماج سے محروم افراد کی دنیا کی عکاسی کی گئی ہے. خواتین اس بار آسکرز میں انتہائی نمایاں نظر آئیں. بہترین ہدایت کار, اسکرین پلے اور بہترین گانے کے لیے آسکرز خواتین نے جیتے, جبکہ فلم ڈیون 6 آسکرز حاصل کرنے میں کامیاب رہی ہے. گزشتہ برس کورونا کی عالمی وبا کی وجہ سے یہ تقریب ورچوئل منعقد کی گئی تھی, لیکن اس بار آسکرز میں ایک نہیں بلکہ 3 میزبانوں نے اتوار کو لاس اینجلس کے ڈالبی تھیٹرز میں آسکرز کی رنگا رنگ تقریب کی میزبانی کی. 3 بار آسکرز کے لیے نامزد ہونے والے اداکار ول اسمتھ اور اداکارہ جیسیکا چیسٹن نے آسکرز 2022 میں اپنا پہلا ایوارڈ جیتا. ول اسمتھ کو ان کی فلم کنگ رچرڈ کے لیے بہترین اداکار کے ایوارڈ سے نوازا گیا. اس فلم میں انہوں نے ٹینس سٹارز سرینا ولیمز اور وینس ولیمز کے باپ رچرڈ ولیمز کا کردار ادا کیا تھا. تقریب میں جب کامیڈین کرس کراک نے بہترین ڈاکومنٹری کا ایوارڈ دینے کے لیے اسٹیج پر بلایا گیا تو انہوں نے اداکار ول اسمتھ کی بیوی کے گنجے پن کا مذاق اڑایا جو ایلوپیشیا کی بیماری سے متاثر ہیں, جس پر ول اسمتھ نے انہیں اسٹیج پر جا کر تھپڑ مار دیا. آسکر ایوارڈ کے لیے 2 فلموں نے آڈیبل اور کوڈا متعدد نامزدگیاں حاصل کر سکیں. کوڈا فلم میں اپنے کردار کے لیے بہترین سپورٹنگ ایکٹر کا آسکر جیت کر ٹرائے کارچر اکیڈمی ایوارڈز کی تاریخ میں یہ اعزاز جیتنے والے سماج سے محروم پہلے مرد اداکار بن گئے ہیں. تاہم ایوارڈز سے ہٹ کر کوڈا اور آڈیبل فلمز کی اصل فتح یہ کہ انہوں نے سماج سے محروم ہونے والوں کی دنیا کو اور بہرے پن کے کلچر کو دنیا سے روشناس کروایا. سیان حیدر کی تحریر کردہ اور ڈائریکٹ کی ہوئی فلم کوڈا, جو گلاسٹر میساچوسٹس میں ماہی گیروں کے سماج سے محروم ایک خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی روبی کی کہانی ہے, جو خود سن سکتی ہے اور اشاروں کی زبان سے ترجمانی کر کے روبی اپنے خاندان کے افراد کو سماج کی دنیا کے ساتھ بات چیت کرنے میں مدد دیتی ہے. لیکن روبی موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج جانے کا خواب دیکھتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے خاندان کو چھوڑ کر جانا ہوگا. آڈیبل فلم ساز میتھیو اوگنز اور ایگزیکٹو پروڈیوسر نائل ڈیمارکو کی ایک مختصر دورانیے کی دستاویزی فلم ہے جو میریلینڈ اسکول فار دی ڈیف میں ہائی اسکول کے سینئر طالب علموں کی زندگی کا حال بیان کرتی ہے جب وہ ایک ایسی دنیا کی حقیقتوں سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہیں جو سننے کی اہل ہے. میں یہ کہوں گا کہ یہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے کے سفر کی ایک مستند کہانی ہے.
جو ایک ناقابل تسخیر عزم کو بیان کرتی ہے۔ اس میں کچھ حقیقی جدوجہد، تناؤ اور تصادم کی صورتحال دکھائی ہے، لیکن وہاں ستانے اور تنگ کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یہاں ہم ذہنی بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم خودکشی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ہم تعلقات کی بات کر رہے ہیں۔ آڈیبل کے ڈیمارکو کا کہنا ہے کہ یہ فلم کسی ترجمان کی مداخلت کے بغیر سماعت سے محروم برادری کی ایک جھلک پیش کرتی ہے۔ میرے لیے بات بہت واضح تھی کہ ہمیں اس کے اوپر دوسروں کی آوازیں ریکارڈ کر کے نہیں لگانی چاہیے۔ ساری ٹیم میں اس بات پر بہت اتفاق تھا کہ فلم ایسی ہو جو سماعت رکھنے والوں کو بہرے پن کے کلچر کو سمجھنے کا موقع فراہم کرے، جس میں ایک ایسی اس حص سے محرومی کا تجربہ کیا جا سکے جو بہرے لوگوں کے پاس نہیں۔ ڈیمارکو ایک ماڈل، اداکار اور ڈانسنگ ود اسٹارز نامی مقابلے کے فاتح ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی فلم آڈیبل دکھاتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو بہرے اور کم سماعت رکھنے والے لوگ نہیں کر سکتے۔ ہم بالکل ویسے ہی ہیں جیسے سماعت رکھنے والے انسان۔ ہم ہائی اسکول میں ایک جیسے تجربوں سے گزرتے ہیں، یکساں حالات کا سامنا کرتے ہیں، اور یقینی طور پر جیسے جیسے ہم بلوغت کی طرف بڑھتے ہیں، چاہے وہ ذہنی صحت ہو، دوستی ہو، تعلقات ہو، ہمارے تمام مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ گلاڈٹ یونیورسٹی میں سماعت سے محروم اور کم سننے والے طالب علم اور اساتذہ فلموں کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہیں۔ میرا پہلا خیال تھا کہ بالآخر اسکرین پر بہرے پن کی نمائندگی کی جا رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کی نمائندگی کرنے والی فل اسکرین فلم بنانا متاثر کن تھا، اور پھر اتنے کم وقت میں 2 فلمیں بنانا۔ میرا مطلب ہے کہ ایسا تو کبھی سنا ہی نہیں تھا، یہ ایک جنون کی طرح ہے۔ الائس حسیفہ کا کہنا ہے کہ فلم کوڈا نے انہیں چلڈرن آف ڈیف اڈلٹس یا بہرے بالغ افراد کے بچوں کے نظریے کو سمجھنے میں مدد دی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ فلم میں دکھایا گیا ہے کہ بہرے پن کے شکار افراد کو ترجمانوں پر اتنا زیادہ انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک دوسرے سے لکھ کر بات کر سکتے ہیں، ہاں اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن یہ بات چیت میں مدد کے لحاظ سے بہت مؤثر ہے، اور بات چیت کے لیے اشاروں کی اہمیت کو کم نہ سمجھیں۔ ہمارے پاس فون، آئی پیڈ اور مختلف آلات بھی ہیں جنہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہانا ایک ایسے خاندان میں پلی بڑھی ہیں جس کے آدھے افراد سن سکتے ہیں اور آدھے سماعت سے محروم ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ سماعت رکھنے والے افراد اکثر نادانستہ طور پر کوڈاز یا سماعت سے محروم لوگوں کے بچوں پر بات چیت کے لیے انحصار کر کے امتیازی رویے کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا شخص آتا ہے جو سن سکتا ہے اور میں اس سے ڈیل کر رہی ہوں، تو وہ اکثر میری بہن کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ مداخلت کرے۔ وہ مجھ سے چھوٹی ہے، میں بڑی ہوں، اس لیے آپ کو مجھ سے براہ راست بات کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ میرے مشاہدے میں آنے والی بات تھی جس سے میں اپنے تعلق کو محسوس کر سکتی ہوں۔ آپ میرے بجائے میری بہن کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ 13 سال کی ہے۔ وہ سب اس پر متفق ہیں کہ ان فلموں نے جو ایوارڈز حاصل کیے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سماعت کی دنیا کس طرح سماعت سے محروم برادری کے بارے میں پہلے سے زیادہ آگاہ ہو رہی ہے اور اسے قبول بھی کر رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے مزید راستے بھی کھلے ہیں۔ ہم خود کو ان تمام رکاوٹوں کا سامنا کرتے نہیں دیکھ رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے لیے قبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم خود کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس اب سماعت سے محروم پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز ہیں۔ ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم دوسروں کی طرح یہ سب کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پینلوپی پولو کے ساتھ محمد عاطف، وائس آف امریکہ۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA اردو، ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔